السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختار فخور۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور ماں و بہنوں، جیسا کہ آپ سب نے سنا، میرا عنوان ہے حسن اخلاق، اہمیت اور ضرورت۔ یعنی حسن اخلاق کیا ہے اور اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، ان باتوں کو آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو حسن اخلاق، اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، یعنی ہمارا اخلاق اچھا ہو، بہتر ہو۔ اور اس چیز کو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، مشہور محدث ہیں، انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے: طلاقۃ الوجہ، کہ کسی سے آپ ملیں تو مسکرا کر ملیں، خوش مزاجی سے ملے، اچھے سے ملے، ہنستے ہوئے ملے۔ وبذل المعروف، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اچھا معاملہ کریں، خیر خواہی کریں۔ وکف الاذى عن الناس، اور کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ تو اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم نے اچھے اخلاق کی تعریف کی ہے، جو علماء کے یہاں بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ طلاقۃ الوجہ، مسکرا کر کے ملے اپنے بھائی سے، خواتین ہیں تو خواتین سے ملے تو مسکرا کے ملے، مرد حضرات ہیں تو اپنے مردوں سے ملے تو مسکرا کر ملے، خوش مزاجی سے ملے، اچھے سے ملے، اور لوگوں سے بھلائی کریں، خیر خواہی کریں۔ جو آپ سے بھلائی ہو سکتی ہے، آپ کسی کام آ سکتے ہیں اچھے کاموں میں تو کوشش کریں، اور کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے اپنا گھر کا ہو، باہر کا ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ تین چیزیں اگر آپ کے اندر ہے تو گویا آپ کے اندر حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت ہی زیادہ ہے، اچھے اخلاق کا ذکر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، بے شمار آیات ہیں اس تعلق سے، اور بے شمار حدیثیں اس میں سے اخلاق کے سلسلے میں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بہت سی اچھی اچھی باتیں بتائیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، انہوں نے کہا، یعنی لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹے سے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ میرے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کر مت رہا کر، یعنی گھمنڈ میں منہ پھلا لینا، رباب دکھانا، اکڑ دکھانا، منہ پھلا کر کے مت رہا کر لوگوں کے سامنے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب چلو تو میانہ روی کے ساتھ چلو، اکڑ کے نہیں، میانہ روی کے ساتھ۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ہمیشہ نیچی رکھا کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بیکار آواز گدھے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیونکہ گدھا بہت چیختا چلاتا ہے، تو آج بھی دیکھیں کچھ مسلمان ہیں جو لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور اونچی آواز سے بات کرنے کو کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، ہم زیادہ اکڑ والے ہیں، زیادہ پاور والے ہیں، طاقت والے ہیں نا۔ یہ گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا فکر ہے۔ بلکہ قرآن حکیم کی، قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلا کہ جو انسان اونچی آواز میں اکڑ کے چلا کے بات کرتا ہے وہ گدھے کی طرح بات کر رہا ہے، سب سے گھٹیا آواز ہے۔ تو حسن اخلاق کی اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے دیکھیے، مسند احمد کی حدیث نمبر 8952، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اور بعض بات میں مکارم الاخلاق۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ جو حسن اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں، اچھے اخلاق کی لوگوں کو میں دعوت دوں، ہر گھر تک، ہر فرد تک اچھے اخلاق کی دعوت پہنچ جائے، لوگ اچھے اخلاق کے حامل ہو جائیں، اچھے اخلاق والے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہوگی دیکھیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اخلاق کی تین قسمیں ہیں، یعنی تین طرح کا اخلاق ہوتا ہے۔ ایک اخلاق تو وہ ہے جس کا معاملہ آپ
اور آپ کے رب کے بیچ میں، آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں، یہ بھی ایک اخلاق ہے. یعنی آپ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. یہ اخلاق ہے جو آپ اور اللہ کے بیچ کا معاملہ. اخلاق کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے آپ کے گھر کے ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، نلیال والے ہوں، ددیال والے ہوں، پھوپھی کے گھر والے ہوں، خالہ کے گھر والے ہوں، یا دوست احباب ہوں، جتنی بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. برا اخلاق کا معاملہ کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، سب کے ساتھ اچھے سے معاملہ پیش کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. یہ اخلاق کی دوسری قسم. اور اخلاق کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں. یعنی آپ خود اپنے اوپر ظلم نہ کریں، خود اپنے آپ کو آپ نقصان نہ پہنچائیں، اپنے جسم کو، اپنے عقل کو، اپنے دل کو، اپنے باڈی کو، خود اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ کا معاملہ خود آپ کے ساتھ اچھا. یہ اخلاق کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کا ہوتا ہے. آپ اور اللہ کے بیچ کا معاملہ اچھا ہو، یہ اخلاق کی پہلی قسم ہے. دوسرا، آپ اور لوگوں کے درمیان، لوگوں میں سارے لوگ آ گئے، شوہر، بیوی، بھائی، بہن، ماں، باپ، چچا، سارے لوگ، اپنے وہ غیر کافر کیوں نہ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسلام کہتا ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے. برے اخلاق کا رویہ آپ کافر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے کہ بہت سارے غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اتنے اخلاق سے پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ کہ جب مدینہ منورہ سے نکل کے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، حتیٰ کہ انڈیا بھی گئے اور دوسرے ملکوں میں گئے، کہ جہاں بھی گئے اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے کہ وہاں کے ہندو بھی، وہاں کے دوسرے کرسچن بھی، یہودی بھی، اور جو بھی دنیا کے دوسرے مذہب کو ماننے والے وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوئے اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو بہت سارے غیر مسلم نے اسلام کو قبول کیا اچھے اخلاق کو دیکھ کر. سبحان اللہ. اور آپ اپنے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، اچھے سے پیش آئیں، یہ بھی اخلاق کے اندر داخل ہے. حسن اخلاق اگر آپ کریں گے تو کیا فائدہ ہے؟ اچھا اخلاق آپ کا ہو، اخلاق آپ کا بہتر ہو. آپ عورت ہیں، آپ مرد ہیں، آپ جوان لڑکا ہے، آپ جوان لڑکی ہیں، آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ کے نیچے آپ کے ماتحت میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ جوان ہیں، آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، کسی بھی ایج میں ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو. آپ پر ضروری ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہو، ہر ایک کے ساتھ، اپنے کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. تو اچھا اخلاق اگر آپ کا ہوگا تو کیا فائدہ آپ کا دنیا آخرت میں؟ بہت سارے فائدے. ان میں سے کچھ فائدہ سنیے آپ. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه، کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اس درجے کو پا لیتا ہے، درجۃ الصائم القائم، جو درجہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نفلی روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے اور ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح ہے. یعنی جو انسان فرض کے علاوہ جو نفلی روزے جو رکھتے ہیں، نفلی روزے، اور پھر راتوں میں اٹھ کر کے نیند کو چھوڑ کر کے نرم گداز بستر کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کتنا اونچا مقام مرتبہ ایسے انسان کا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. وہ اونچا مقام مرتبہ اللہ اس انسان کو بھی دیتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے اسی طرح حدیث سنیے، سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2002. ام درداء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابو درداء یعنی ان کے شوہر نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر، میزان میں ترازو کے اندر اچھا اخلاق سے زیادہ وزنی اور بھاری کوئی دوسرا عمل نہیں ہوگا. یعنی میزان کے اندر، ترازو کے اندر قیامت کے دن اللہ تو دے گا سارے اعمال کو، تو سب سے بھاری عمل انسان کا اچھا اخلاق نکلے گا. اللہ اکبر. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بد اخلاق کو، بے حیا کو، اور جو انسان بد زبانی کرتا ہے، جس کی زبان اچھی نہیں، جس کی لینگویج اچھی نہیں، چاہے اس کی زبان کسی کے ساتھ بھی بری ہو، کسی کے ساتھ بھی، تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے.
ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء. الفاحش یعنی جو انسان بے حیائی والی باتیں کرتا ہے، اور البذیء بد زبان ہے، جس کی زبان اچھی نہیں، وہ بولتا ہے تو بدتمیزی کرتا ہے، برے القاب سے کسی کو پکارتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے، اگر کوئی بھی انسان آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اگرچہ وہ غصے میں ہو یا کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہو، اگر وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ناپسند کرتا، نفرت کرتا ہے. اگرچہ وہ انسان سمجھ رہا ہو کہ بہت اونچے خاندان کا ہے، اونچے لیول کا ہے، اونچے محلے کا ہے، اونچی ذات اور برادری کا ہے، اگرچہ اس کا گمان ہے یہ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ خاندان اونچا ہے، یہ خاندان نیچا ہے، یہ ذات برادری نیچی ہے، یہ ذات برادری کاش اونچی ہے، ایسا تو اللہ نے کہیں نہیں کہا. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. اگر آپ کا عمل، آپ کا اخلاق اگر اچھا ہے تو واقعی آپ اچھے ہیں، اگر آپ کا اخلاق برا ہے، آپ کی زبان بری ہے، آپ بد اخلاق ہے، تو سب سے گھٹیا آپ ہے دنیا کا. اللہ اکبر. اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ دردہ گویا کہ ایک خاتون، ایک بیوی بھی اپنے شوہر کے صرف پیسے کے انتظار میں نہیں رہتی تھی، اپنے شوہر سے دین بھی سیکھتی تھی. تو دردہ حدیث سنتی ہے کس سے؟ اپنے شوہر سے، اور پھر وہ حدیث بیان کرتی. اللہ اکبر. لہٰذا اس حدیث سے پتا چلا خواتین کو بھی چاہیے کو علم پر دھیان دے، علم سیکھے، قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، علم پر توجہ دیں. کہ کھانا پکا لینا، سو جانا یہ کافی نہیں ہے، دین سیکھیے اور دین پر عمل کیجیے، کیونکہ ہم سب کے لیے اصل آخرت ہے. اصل زندگی مومن کے لیے آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی. اور حدیث سنیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2004. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کے اندر انسان سب سے زیادہ کس وجہ سے داخل ہوگا. سنیے، آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے. پتہ چلا کہ جنت کے اندر جس عمل کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ داخل ہوگا اس میں سے ایک اچھا اخلاق بھی ہے. پر آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. عالمی سطح پر، خاص کر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کا اخلاق دن بدن بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے. برے اخلاق سے لوگ دوچار ہیں. نہ مرد کی زبان اچھی، نہ عورت کی زبان اچھی، نہ بیٹا کی زبان اچھی، نہ بیٹی کی زبان اچھی. استغفر اللہ، ایک سے ایک بدتمیزی کے نمونے سامنے آ رہا ہے کہ رونا آتا ہے انسان. یہ مسلمان ہے جس کی زبان سے ایسی گھٹیا باتیں نکلتی، ایسا برا الفاظ نکلتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ساری بد اخلاقی کے نمونے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل سیاہ اور گندا ہے، ناپاک ہے. اگر اسے بظاہر دیکھیں وہ اچھا دکھ رہا ہے یا اپنے آپ کو اچھے خاندان سے جوڑ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، لیکن وہ انسان گھٹیا ہے جس کی زبان اچھی نہیں، جس کا اخلاق گھٹیا ہے، وہ دنیا کا بدترین انسان ہے. کیونکہ برے اخلاق کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جائے گا. اسی حدیث کے اندر آگے دیکھیں، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جہنم کے اندر لوگ سب سے زیادہ کس گناہ کی وجہ سے جائیں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے. شرمگاہ کی وجہ سے انسان گناہ کرے یا زبان کی وجہ سے گناہ کرے، ان دو وجہ سے، ان دونوں کے گناہ کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں داخل. یعنی اگر آپ زبان سے کسی کو گالی دیتے، اگر آپ زبان سے کسی پر تہمت لگاتے، اگر آپ زبان سے کسی کو برا بھلا کہتے، تو یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کا کریکٹر لیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاشرے میں اس کے خلاف جھوٹ پھیلا رہے ہیں، آپ کسی پر تہمت لگا رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینکا جائے. چرتر کسی کا ہنن کرنا، کسی کو پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ، استغفر اللہ. اس کے تعلق سے تو بہت ساری الگ سے حدیثیں بھی ہیں، لیکن یہاں پر یہ سمجھیے کہ اس زبان کے صرف گناہ کی وجہ سے بھی انسان کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حدیث سنیے کہ کیا فائدہ ہے اگر انسان کا اخلاق اگر اچھا ہو تو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مکمل ایمان والا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا.
اس سے پتہ چلا کہ اچھا اخلاق ایمان کا حصہ ہے. اچھا اخلاق، حسن اخلاق یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اچھے اخلاق کے بغیر آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. آپ کے نا ساری خوبیاں ماشاء اللہ، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، سب کا خیرات کرنے والے ہیں، آپ خواتین ہیں تو پردہ کرنے والی ہیں، حلال حرام کی آپ کے اندر تمیز، سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مکمل ایمان والا وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. تو اگر آپ کے اندر اخلاق کی گراوٹ ہے اس کا مطلب آپ مکمل ایمان والے نہیں ہیں. اور حدیث سنیے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2018، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے میرے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے میرے نزدیک قیامت کی سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو. تو اچھے اخلاق کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ نبی کے پڑوسی بن کے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آپ کو جنت میں جگہ ملے تو اخلاق کو اچھا کیجیے. اللہ اکبر. لیکن اگر آپ کا اخلاق برا ہے تو انجام بھی سن لیجیے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم میں سے سب سے ناپسندیدہ انسان میرے نزدیک قیامت میں وہ ہوگا اور مجھ سے سب سے دور اس انسان کو رکھا جائے گا الثرثارون، جو بہت باتیں بناتا ہے، کٹر کٹر چر چر کچر کچر، باتیں کرتا رہتا ہے، بہت سے بولنے والا. ثرثارون خوب بولنے والا، بغیر فائدے کی بغیر مطلب کی چیزیں بولنے والا. والمتشدقون، اور اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے جھوٹ بول کے چب زبانی کی وجہ سے وہ لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، اپنی باتیں منوا لیتا ہے یا اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے. دیکھیے کچھ لوگ سمجھتے نا کہ ہم زیادہ بولنے والے مطلب زیادہ ہوشیار نہیں. المتشدقون ایسے انسانوں کا گیا ہے کہ زیادہ بول کر کے اپنی بات کو اوپر رکھ لیتا ہے یا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. یہ کوئی اچھی عادت نہیں، بری عادت ہے. والمتحیقون والمتفیحقون، تو اس کا مطلب یہ ہے المتکبرون. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثرثارون کا مطلب تو ہم سمجھ گئے، یعنی کہ سب سے بہت زیادہ بولنے والا ہو، بولتا جا رہا ہے اور زبانی جیسے لوگوں پر غالب آ جاتا، حاوی ہو جاتا. المتفیحقون کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا المتکبرون، تکبر اور گھمنڈ کا والا انسان. تو جس کے اندر تکبر گھمنڈ ہے اور جس کا اخلاق برا ہے، جو بد اخلاق ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دور ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو ناپسند کرتے، اسے نفرت کرتے. اور حدیث سنیے، مسلم احمد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہو. تو دیکھیں یہاں لوگ کہا گیا وَخَالِقِ النَّاسِ یا ایھا الناس، قرآن آپ نے پڑھا ہوا قرآن کے اندر. تو ناس مطلب لوگ. کچھ لوگوں کا اخلاق کیا ہے؟ محدود ہے، اپنے بھائی تک، اپنے ماں باپ تک، اپنے بھائی بہن تک بس. باقی باہر والوں کے ساتھ بدتمیز، یا بہت زیادہ تو خاص دوستوں تک اس کے اخلاق محدود ہے. یا پھر جس سے فائدہ ہو پیسے کا، یا کوئی اور سیاسی فائدہ ہو، ووٹ ملنے والا ہو، یا کوئی ہیلپ ملنے والی ہو، تو اس کے ساتھ میٹھا 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 ایسا لگتا ہے اس نے شہد رکھ لیا انہوں نے، میٹھی میٹھی باتیں. لیکن باقی لوگوں سے جب ملتا ہے یا باقی جو رشتے دار ہوتے ہیں انسان بدتمیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اچھے اخلاق والا نہیں ہے. اچھا اخلاق تمام لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. وخالق الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، چاہے ہمارا دوست ہو چاہے ہمارا دشمن ہو، گھر کے لوگ ہوں باہر کے لوگ ہوں، ہمارے مسلک کے ہوں دوسرے مسلک کے ہوں، رشتے دار ہوں یا غیر ہوں، اپنے ہوں یا پرایا ہوں، مسلم ہو حتیٰ کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، سے پیش آیا جائے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے. ایک مسلمان ایک مومن وہ ہے جو ہمیشہ ہر کے ساتھ ہر حالت میں، محبت میں بھی دشمنی میں بھی تعلقات میں بھی اور جھگڑے کی حالت میں بھی اچھے اخلاق کو نہیں چھوڑتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہی پیش آتا ہے.
تو واقعی ایسا انسان اچھے اخلاق ہوگا. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ لڑائی کے وقت غصے کی حالت میں بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ غصے میں تھا اس نے ایسا بول دیا, وہ غصے میں تھی اس لیے اس نے ایسا کہہ دی, ورنہ وہ دل کی اچھی نہیں, وہ تو دل کا اچھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, بالکل غلط بات ہے. غصے کی حالت میں ہی انسان کی اصلیت سامنے آتی ہے, یاد رکھیے غصے کی حالت میں انسان کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے. تو غصے کی حالت میں وہ انسان کیسے آپ سے بات کر رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں کیسے آپ کو سنا رہا ہے یا سنا رہی ہے, یہ اس انسان کی اصلیت ہے. ورنہ جو انسان واقعی اچھے اخلاق والا ہوگا دشمنی میں بھی پیٹھ کے پیچھے بھی گالی دے کر کے بدتمیزی کے ساتھ اس کے بارے میں بیان نہیں کرے گا. وقت ختم ہو رہا ہے تو آخر میں آپ کو 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اخلاق کی اتنی اہمیت اور ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے پناہ مانگتے تھے باقاعدہ. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے, اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا کے رکھ. تو برے اخلاق سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے, اللہ ہم سب کو برے اخلاق سے بچا کے رکھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی دعا بھی کرتے تھے, تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. صحیح الجامع کی حدیث نمبر 1307 شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت تو بنایا ہے, میرے چہرے کو میرے جسم کو خوبصورت تو بنایا, ہم خوبصورت تو ہیں. فاحسن خلقی, لہذا اے اللہ میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے, اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے, اے اللہ مجھے حسن اخلاق والا بنا دے. اللہ, پتہ چلا کہ ہمیں اچھے اخلاق کو سیکھنے ہی ہیں علماء کرام سے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے اخلاق والا ہمیں ہونا ہے اور برے اخلاق سے بچنا ہے. اور اسی بات کی تربیت بچوں کو دینی ہے. آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے مائکے والوں کے ساتھ تربیت دیں, کو اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اور سسرال والوں کے خلاف بچوں کو بھڑکائیں, دادی کے خلاف, دادا کے خلاف, چچا کے خلاف. سراسر آپ خیانت کر رہی ہیں بچوں کی تربیت میں. اس کا مطلب ہے آپ کا اخلاق برا ہے, آپ بھی گنہگار بنیں گے, بچوں کو آپ جہنم میں ڈھکیلنے والا کام کر رہی ہیں. لہذا آپ خود اپنا اخلاق اچھا کیجیے, اپنے بچوں کا اخلاق اچھا کیجیے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے, اور اسی طرح پناہ مانگے اللہ سے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا, اور دعا بھی کیجیے کہ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے, اچھے اخلاق کا حامل بنا دے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے اخلاق کی جو پریبھاشا کی گئی ہے, جو تعریف کی گئی ہے, جو باتیں بتائی گئی ہیں, وہ تمام اچھے اخلاق اللہ ہمارے اندر داخل کر. تو آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا بنا دے, اتنے اچھے اخلاق والے بنے کہ غیر مسلم بھی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اللہ ہم سب کو برے اخلاق سے بچا, برے اخلاق سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے, اور برے اخلاق کو چھوڑنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.